خدمت خلق کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک بات ہی عرض کروں گا. کسی کو کھانا کھلانا، کسی بھوکے کا پیٹ بھرنا، یہ خدمت خلق ہے، بہت بڑی خدمت خلق ہے. اور بلکہ اس کے بارے میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے تمام اعمال کا جائزہ لیا، جتنے بھی اعمال ہیں، عبادات وغیرہ ہیں، میں نے سب کا جائزہ لیا، لیکن ان تمام اعمال میں نے جس عمل کو سب سے افضل پایا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے. اور اس کے متعلق حضور گنج کرم حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور گنج کرم حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک بوڑھا آدمی، ایک بوڑھا بیلی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے، حضور میں مدینہ پاک جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا، بیلیا تیرا کی دل کرتا ہے کہ تو مدینہ پاک جا کے مر جاویں؟ وہ بیلی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے، حضور میرا یہی دل کرتا ہے. حضور گنج کرم حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا، بیلیا اگر اللہ تبارک و تعالی عز و جل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں تو بندہ کہیں بھی فوت ہو اس کو فرشتے مدینہ پاک منتقل کر دیتے ہیں، اور اگر پروردگار عظیم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی نہ ہو بندہ مدینہ پاک میں بھی فوت ہو اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے. اب وہ بوڑھا آدمی ڈر کے مارے خاموش ہو کے بیٹھ گیا. حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ نے کچھ دیر توقف فرمایا اور پھر فرمایا، بیلیا میں تمہیں بتاؤں رب کریم کی کیسے راضی ہوتا ہے؟ اس نے ہاتھ جوڑے. آپ نے فرمایا، بیلیا اور رب کریم نو راضی کرنا بڑا آسان ہے. بیلیا کسے بھوکے نو روٹی کھوا دیو رب کریم راضی ہو جاتا ہے. یہ کسی بھوکے کو روٹی کھلانا یہ بہت بڑا کام ہے. حضرت کرما والا شریف میں لنگر شریف جاری ہے. جو حضرت کرما والا شریف کے خلفاء ہیں وہ بھی لنگر شریف جاری کر رہے ہیں، بلکہ اب تو بیلی بھی حضرت کرما والا شریف کا لنگر شریف جاری کر رہے ہیں. لیکن ہمارے پیر و مرشد نے یہاں پر ایک بات ارشاد فرمائی. دیکھیے کسی کو ایک وقت کھانا کھلانا اگرچہ بہت بڑی بات ہے، لیکن آپ نے فرمایا ایک دوسرا پہلو بھی ذہن میں رکھو، کیونکہ بحمدللہ تعالی پورے وثوق کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف عقائد ہوں، اعمال ہوں، یا معاملات دنیا ہوں، معاملات دین ہوں، کوئی بھی میدان ہو، آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف کی طرف سے رہنمائی ہر شعبے میں ملتی ہے. تو یہاں پر ہمارے پیر و مرشد نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا روٹی کھلانا اگرچہ بہت بڑی بات ہے، لیکن یاد رکھو جس کو روٹی نہیں مل رہی، جو بھوکا ہے، اس کو روٹی کھلانے سے بھی بہتر کام یہ ہے اس کو روٹی کمانا سکھا. اپنی دعاؤں کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیر و مرشد سے کیا مانگنا ہے، جا کے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں ان سے کیا عرض کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہماری جھولی بھر دے، ہمیں اولاد دے دے، کاروبار ٹھیک ہو جائے، مال مل جائے، وغیرہ وغیرہ. بہت کچھ مانگنا چاہتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، لیکن پیر و مرشد سمجھتے ہیں کہ میرے بیلی کو اصل میں کس چیز کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ جتنی بھی دعائیں لے کر آتے ہیں، جتنی بھی ہم آرزویں لے کر آتے ہیں، ان میں سے کسی دعا کا تعلق ہماری اپنی ذات سے نہیں ہوتا. کیوں؟ ملازمت چاہیے تو بچوں کے لیے چاہیے، مال چاہیے تو گھر والوں کے لیے چاہیے، اور بھی جو کچھ مانگتے ہیں وہ سب دوسروں کے لیے ہے. اور پیر و مرشد سمجھتے ہیں کہ میرے بیلی کو در اصل کیا چاہیے. ہم اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جو معروضات پیش کرتے ہیں پیر و مرشد ضرور مہربانی فرماتے ہیں، لیکن ہمارے پیر و مرشد اور حضور گنج کرم حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بیلیو میرے پاس لوگ قرض مرض غرض کے لیے آتے ہیں، جس مقصد کے لیے میں بیٹھا ہوں وہ مجھ سے نہیں پوچھتے. اور بیلیو وہ اصل بات یہ ہے، مجھ سے اللہ اللہ پوچھو اور میں بیلیوں کو اللہ اللہ کا رستہ بتاؤں. تو ہمارے پیر و مرشد بھی ہمیں جو دین عطا فرمانا چاہتے ہیں، جو آنے والے وقت کے حوالے سے اور لحاظ سے ہمیں آپ حکم فرماتے ہیں تبلیغ کرو، در حقیقت اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جتنی دعائیں کرواتے ہیں، مال کے لیے ہو، ملازمت کے لیے ہو، اولاد کے لیے ہو، کچھ بھی ہو، اس کا تعلق ہماری اپنی ذات سے نہیں ہوتا. در حقیقت جس چیز کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آخرت میں حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے، وہ یہ ہے کہ آخرت میں بخشش مل جائے. کیونکہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں
قبر میں کچھ نہیں جائے گا، سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ قبر میں جا کر میں ایک بات کروں گا، مردے کی سب سے بڑی تمنا یہی ہوتی ہے کہ پروردگار جو کچھ دنیا میں ہے سب کچھ لے لو، لیکن پروردگار عظیم مجھے ایک دن عطا کر دو، میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کے پاس دیکھیں مہینے ہیں، سال ہیں، دن ہیں، آپ تو پروردگار کو راضی کر سکتے ہیں، اپنے پیر و مرشد کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو میں آخری بات آپ کی خدمت میں جو عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ خدمت خلق کے اگرچہ بہت سے انداز ہیں، لیکن ایک انداز یہ ہے کہ جو آپ کا بھٹکا ہوا بھائی ہے، وہ شخص، وہ نوجوان، وہ ہمارا بیٹا، وہ ہمارا دوست، وہ ہمارا بھائی، وہ ہمارا رشتہ دار، کچھ بھی ہے، جو ابھی تک کسی سلسلہ میں داخل نہیں ہوا، کہیں بیعت نہیں ہوا، اس کی نسبت کہیں نہیں ہوئی، آپ کی اس کے ساتھ سب سے بڑی بھلائی یہ ہے اس کو کہیں جو صحیح سلسلہ ہے، یہ ہمارے پیر و مرشد بھی فرماتے ہیں، جہاں اس کو دیکھو جہاں صحیح سلسلہ ہو اس کی نسبت کروا دو، اس کو مرید کروا دو، اس کی عاقبت اور اس کی آخرت سنوار دو، تمہارے لیے یہ خدمت خلق سب سے بڑھ کر ہے۔ تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ آپ دیکھیے آپ کے دوستوں میں، رشتہ داروں میں جتنے بھی لوگ ہیں، ہم لوگ یہ کوشش کریں، تبلیغ کریں اور دوسروں کو بتائیں، بلکہ دنیا والوں کو آج بتانے کی ضرورت ہے۔ ارے جس دین کی تبلیغ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جنہوں نے تنظیمیں بنائی، جماعتیں بنائی، لیکن اولیاء کی محبت اور سرکار کی محبت کے خلاف تھے، انہوں نے دین کا صحیح رخ نہیں دکھایا۔ اگر دین کا صحیح رخ دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ کے ولیوں نے جو دین عطا کیا، آؤ اس دین کو دیکھو، آؤ دیکھو اولیاء کے مزارات پر بعد از وصال بھی عقیدت کے ساتھ ان کے غلام، بلکہ ان کے غلام ہی نہیں، غیر مسلم لوگ ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے محبت کے ساتھ تبلیغ کی۔ ہم کہتے ہیں دنیا والوں اگر دین سچا اور صحیح ہے وہ ہے جو اللہ کے ولیوں نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ دین کی صحیح صورت اور صحیح شکل ہے، آؤ اس کو دیکھو۔ اللہ کے ولیوں کے پھیلائے ہوئے دین میں انہیں کوئی نقص نہیں ملا، لیکن دوسرے لوگوں نے دین کے حوالے سے یہاں کچھ کیا کہ جو دشمن تھے اسلام کے انہیں اتنا موقع مل گیا کہ وہ آج کھلم کھلا ہمارے دین پر حملے کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ دین کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ گوانتانامو بے میں بھی آپ دیکھیں انہوں نے قرآن مبارکہ کو جلایا، توہین کی، گستاخی کی، اور آج افغانستان میں انہوں نے قرآن مبارکہ کو جلا کر بے حرمتی کی ہے، توہین کی ہے، گستاخی کی ہے۔ ہم آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف کے پلیٹ فارم سے اس پر انتہائی احتجاج کرتے ہیں، پرامن انداز میں احتجاج کرتے ہوئے اپنی آواز کو ارباب اقتدار تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور ان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ارباب اقتدار اور اقتدار تمہارے پاس یہ موقع ہے، اور تمہیں چاہیے کہ تم اپنے انداز میں جو تمہیں طاقتیں حاصل ہیں، جو قوتیں تمہیں حاصل ہیں، بلکہ جو مسلم حکمران ہیں، جو مسلمان حکومتوں کے صدر ہیں، جو حکومتیں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی اس بے حرمتی پر مؤثر انداز میں اپنی آواز بلند کریں اور ان تک اپنے احتجاج کو ریکارڈ کروائیں، کیونکہ اگر ارباب اقتدار نے نہ کیا تو پھر آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ پرامن انداز میں احتجاج کر رہے ہیں ان کو آپ کیوں مجبور کرتے ہیں کہ یہ لوگ جہاد کے لیے اپنے قدم آگے بڑھائیں؟ تو بہتر یہی ہے ارباب اقتدار تک ہماری یہ آواز ہے کہ وہ جو جن لوگوں نے یہ گستاخی کی ہے بڑے بھرپور انداز میں ان تک احتجاج کی یہ آواز پہنچائیں۔ ابھی ختم شریف اور اس کے بعد دعا صلاۃ والسلام ہوگا، اس کے بعد وضو کے لیے وقت دیا جائے گا، اذان ہوگی اور پھر با جماعت نماز ہوگی۔